ریمپنٹ ہے گھروں میں اور اسکولوں میں اور مدرسوں میں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ مارنا ضروری ہے؟ اور ماں باپ جس طرح بری طرح مارتے ہیں، کچھ بچے پیٹے جاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی اصل میں جو معاملہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ معاشرہ بدلتا ہے، ایوالو کرتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو بعض معاشروں میں چلتی ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، ان کے اتنے برے اثرات بھی نہیں ہوتے. ہمارے ہاں لوگوں نے چونکہ عقل کو استعمال کرنا آلموسٹ بند کر دیا، جذباتی لوگ ہیں ہم. روایات بس جو ہمارے خیال میں روایات ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، مزیدار لگتی ہیں. موت کے بعد کی جو رسوم ہیں ان کو ہم بہت دلچسپی سے کرتے ہیں، شادی کی رسوم ہم بڑے اس میں انجوائے کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے غلامی کو قرآن مجید میں ختم کر دیا، لیکن غلامی مسلمانوں کے ہاں پریکٹیکلی ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہم نے جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی تھی ہم نے اس کو انجوائے کیا اور بڑی دیر تک اس کو کرتے رہے. اسی طرح سے یہ مارنے کا عمل اس زمانے میں چل سکتا تھا کہ جس زمانے میں پورے معاشرے میں ایک ہی سوچ تھی. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے بچے کو مارا، کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی آیا ہے، ظاہر ہے وہ مارنا کوئی سخت مارنا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بھائی دائیں بائیں سارے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو چلیے آپ نے کچھ اس کی سرزنش کر لی. اب صورتحال یہ ہے کہ جب آپ مارتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کے پاس اور متبادل آلٹرنیٹو موجود ہے. وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاں تو اور ہی معاملات ہو رہے ہیں، میری فریڈم کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایک مار وہ ہوتی ہے کہ جو چلے آپ نے ذرا سرزنش کبھی کبھار کی تاکہ ایک روب رہے، اور ایک وہ مار ہوتی ہے جو حیوانوں کی طرح لوگ مارتے ہیں. بالکل ظاہر ہے کہ جب آپ نے تربیت ہی نہیں دی کہ بھئی کس موقع پر آپ نے کسی کی سرزنش کرنی ہے اور کبھی کبھی اسپیرنگلی کرنی ہے، تو جب کسی ایسے استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا جس کو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ اپنی ڈومیننس کا اظہار کرنے کے لیے محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک بچوں کا ریوڑ آ گیا، جیسے جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح وہ مارتے ہیں، اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس دور میں تو اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے، ماں باپ بھی اس لیے کہ اگر کوئی اچھے اثرات پہلے ہو سکتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے، اب وہ نہیں ہو سکتے. نہیں، ماں باپ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. یہ کہ جو ہے نا کوئی ماں باپ بھی صرف اساتذہ ہی نہیں، ماں باپ بھی جو ہے نا کوئی لمٹ نہیں چھوڑتے ہیں. جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی جو ہے سرزنش کر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں ان کو. دس سم ہاؤ ہیز ٹو اسٹاپ. اور کیونکہ اس کے اوپر یہ مذاق اڑاتے ہیں ویسٹ کا پھر سے کہ اگر ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے بچے پولیس کو فون کر دیتے ہیں اگر بچوں کو مارا تو. یہ کس قسم کا وہاں کا کلچر ہے؟ پولیس آ کے جو ہے ماں باپ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اس پہ مذاق بنایا جاتا ہے. کوئی صاحب جو ہیں ان کے بچے نے ان کو شکایت کی تھی تو وہ جو پاکستان آئے تو انہوں نے ایئرپورٹ سے اس بچے کو مارنا شروع کیا لاہور ایئرپورٹ پہ کہ تو نے مجھے سزا دی تھی. تو سب اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. جی یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ظاہر ہے کہ آئیڈیلی تو ایک درمیان کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ویسٹ نے اس بات سے سیکھا کہ والدین باقاعدہ حیوان بن جاتے ہیں اور بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو انہوں نے قانون بنایا، لیکن ان کے یہاں خوبی ہے کہ وہ قانون بناتے ہیں تو قانون بدل بھی سکتا ہے جی اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم لرن کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھیں ویسٹ سیکھتا ہے، وہاں لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، پھر ہم کو بھی سکھاتے ہیں. اب یہ بات سامنے آئی ہے نجیب صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ بچوں کی بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں وہ بیچارے نارمل طریقے سے بہیو نہیں کر سکتے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو مار کی نہیں، توجہ کی، صحیح ٹریننگ کی ضرورت ہے، بہت پیشنس کی ضرورت ہے.
جی اب اللہ آپ بتائیں کہ بچے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ روئے جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے اندر سے، جی اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پین ہے، یا وہ ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کنڈیشن میں بچہ بے چین ہوتا ہے، جی اور بالکل بجائے اس کے کہ آپ اس کی اس کنڈیشن کو ایڈریس کریں، آپ اس کو مار رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، اور آٹزم ویسٹ اسے آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل یہ ہمارے یہاں پے در پے مسائل ہیں کہ جن کو کا پہلے شعور آنا چاہیے، پھر اس کو ایڈریس کر کے اس کو سالو کرنا چاہیے. صاحب کوئکلی جو ہے نا 2 اور پوائنٹ تھے، اچھا ہوا ایسے پوائنٹ کو ایڈریس کر لیا ہم نے کہ انہی گفتگو کے آداب کے اندر ہم مختلف لوگوں سے مختلف طرح میں بات کرتے ہیں. اس میں دوست ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اساتذہ ہیں، دفتر میں سینئرز ہیں، اور باقی جو ہیں اجنبی لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ کرس کراسنگ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھے بغیر کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. آپ تو خود ٹیچر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے اب رجحان کس طرح سے اساتذہ سے بات کرنے کے لیے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے نا کہ وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں یا اساتذہ سے بات کر رہے ہیں. وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو پاکستان میں کئی برس نوجوانوں کو پڑھانے کے تجربے کے بعد اس قدر پریشان ہوں اور صورتحال اتنی مایوس کن ہے کہ اس میں میرا احساس یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر ہم اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے یہ معاشرہ بگڑتا جائے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے معاشرے میں اب میڈیا اور سوشل میڈیا پر وہ لوگ نمایاں ہوتے ہیں جو لاؤڈ ہیں، جن کی گفتگو میں کچھ ایکسائٹمنٹ لوگوں کو ملتی ہے، بچوں کو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. بعض لوگوں کی اتنی تعریف کی گئی ہے مبالغہ آمیز حد تک کہ انہوں نے معاشرے میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے، حالانکہ وہ انتہائی بدتمیز لوگ ہیں. بچے نوجوان ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں جی کہ ہوں گے بدتمیز، ہیں تو یہ کامیاب، ہیں تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن. تو میں اور آپ تو بس گفتگو کر رہے ہیں نا، نوجوان تو دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ دنیا میں کامیاب ہے، اور جو رول ماڈلز بن گئے ہیں سیلیبریٹیز ہیں، تو جب ان کا رویہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی فرق نہیں ہے لوگوں میں کس سے بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اصلاح کا تو کوئی امکان نہیں. مگر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہمیں اس بات کو باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں نا حفظ مراتب، اس کا لحاظ رکھنا ہمارے معاشری روایات کا ایک بڑا اہم پہلو تھا. آپ دوست سے بات کر رہے ہیں، آپ والدین سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹیچر سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہیں، ملازمین سے بات کر رہے ہیں، آپ تمیز سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل، وہ آپ ہی جیسے انسان ہیں. اور میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کہ آلموسٹ ہر گھر میں ایک بزرگ ہوتا تھا یا کوئی خاتون ہوتی تھی جو بائی دا وے پارٹیشن کے نتیجے میں بہت سی فیملیز ہیں کہ جو ڈسپرس ہو گئی، بدحال ہو گئی، اور ان میں کچھ بزرگ رہ گئے جو کسی اور گھر کے فیملی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. وہ گھر کے بزرگ سمجھے جاتے تھے، ان کو یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اللہ معاف کرے اس کو نوکر کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کے لوگ تھے. ہمارے یہاں تو اور وہ بائی دا وے وہ ایک بہت اچھا تربیت کا ذریعہ ہوتے تھے. یعنی کوئی بوا ہیں، کوئی آپا ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی انکل ان کو کہتے تھے، وہ سکھاتے تھے. تو یہ جو ہمارا دور گزر رہا ہے، جو جنریشن گزر رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے تو اسی لیے سوچا ہے کہ یہ پروگرام کریں تاکہ یہ پروگرام ایک ذریعہ بنے اور لوگوں کو بھی احساس پیدا کرنے کا کہ وہ ریئلائز کریں کہ ایک بڑی سیریس پرابلم ہے. اس کو اگر ہم نے ابھی ایڈریس نہیں کیا تو یہ بڑھتی جا رہی ہے کیٹاسٹرافک پروپورشن اور بہت برا حال ہو جائے گا. صاحب یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے جو میں بہت دفعہ جو کبھی ڈیبیٹ سنتا ہوں ویسٹ کے اندر یا کوسچن آنسرز ہوتے ہیں یا اپنی یونیورسٹیز میں بھی دیکھتا تھا کہ اگر ہمارے کسی پروفیسر کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا they would turn around and say
I don't know. हमारे यहाँ ये I don't know कहने वाला जो है ना सिलसिला मैंने कभी देखा नहीं, हर किसी के पास हर जवाब ज़रूर है। ये इसकी क्या वजह है? ये I don't know सिर्फ इतनी चीज़ कहने में क्या मसला है? ये एक इंसान के अंदर एक खूबी कदर होती है जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ये वेस्ट में बाकायदा पैदा होती है, पैदा की जाती है, उसकी तरबियत होती है। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे यहाँ एक शायर को जब आपने ये कह दिया कि ये बड़ा इल्म रखते हैं, अच्छा इसमें बड़ा फैक्टर है, आपने कहा खालिद साहब बड़े स्कॉलर हैं, अच्छा वो बेचारे पता नहीं कितने हैं ये तो उन्हीं को मालूम है, उनकी मुबालगा हमें इस हद तक आपने तारीफ कर। अब खालिद साहब समझेंगे यार ये अब मेरा मकाम ये बन गया है, अब मुझे इसको लोगों की निगाहों में बरकरार रखना है, तो अब सवाल का जवाब आता है नहीं आता अनशन बोलता रहूंगा। तो ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के लिए जरूरी है कि आपके अंदर एडिक्वेट मुनासिब मिकदार में हम्बलनेस हो और आप ये कह सकें और आपको इसको कहने में कोई आर ना हो, कोई शर्म ना हो कि नहीं मुझे इसका जवाब नहीं आता, मैं तो बस इतना जानता हूँ। मुझे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक मैं कहीं बुलाया गया रिबा के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, वो मेरे तहकीक के मौजूआत में से एक मौजू था। तो मैंने अपनी गुफ्तगू कर दी और गुफ्तगू के दौरान जैसा मेरा एक अंदाज मैंने सीखा है अपने बुजुर्गों से, मैंने उसमें 5-6 मरतबा कहा कि ये मेरी नाकिस राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। तो 2-3 लोगों ने मुझे बाद में कहा कि बातें तो आपकी माकूल थी लेकिन ये आपको कहने की क्या जरूरत थी, आपकी नाकिस राय है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी सारी गुफ्तगू का सत्यानाश कर दिया ये कह के आपकी नाकिस राय में, तो अब लोग आपको सीरियसली क्यों लेंगे। ये मिजाज बन गया है कि जब तक कि आप उतने जोरों शोर के साथ ऊंची आवाज में आंखें फाड़ फाड़ कर लोगों को घूर कर आप ये न कहें कि ये बात ही हक है बाकी सब कुछ बातिल है और लोगों को इसका एहसास ना हो कि ये असल में वही इलाही को सुन के अभी अभी आ रहे हैं, उस वक्त तक आपकी बात मौसर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वजह से आदमी झूठ बोलते हैं, जो बात उनको नहीं भी मालूम होती उस पर भी इतना ही जोर देते हैं जितनी बात उनको मालूम है। और ये बात कुरान मजीद ने कही है पहले किताब को एड्रेस करके कि भाई कुछ बातों के बारे में तो तुम्हें इल्म है जिस पे तुम गुफ्तगू कर लेते हो, उन चीजों के बारे में तुम क्यों गुफ्तगू करते हो जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म ही नहीं। हम ये कुरान में पढ़ते हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं, बगैर समझ के पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको कर देते हैं। That's true. खालिद साहब, before I can conclude, अल्लाह का शुक्र चलें, अच्छा we had a long session. ये गालियां देना जो है ये हमारे एक वोकेबलरी का एक एसेंशियल एलिमेंट बन चुका है और अब तो ये दीनी हलकों तक पहुंच चुका है वो करने के लिए। I mean, do we even realize कि हम कह के आ रहे होते हैं जब हम गालियां दे रहे होते हैं, why is it becoming mainstream? इसलिए कि हमको एक दूसरे को रोकते नहीं, इसलिए कि जब कोई गाली देता है तो हम उस वक्त अपने दिल में अपने आप को ये नहीं बता रहे होते कि ये बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके सामने कोई बुराई हो रही हो तो अपने दिल में उसको बुरा जाने। अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप समझाएं भी कि सर आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, काश के इसमें आप गालियां न देते। मेरा ख्याल है कि जब तक हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे, जब तक कि हम वी डोंट टेक इट अ पॉइंट कि एक शख्स जब गाली देता है और लोग उसको सुनते हैं और उस पर कोई तनकीद नहीं होती, तो फिर ये कंटेजियस बीमारियां होती हैं, ये फिर फैलेगी, फिर आपकी मेरी जबान पर भी आएगी। इसलिए कि जाहिर है कि इंसान जज्बाती तो होता है, गुस्से में भी आता है, और गुस्से में जब इंसान आता है तो उसको अपने एक्सप्रेशन में जोर दरकार होता है और गालियां बड़ा रोल अदा करती है इसमें, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है कि इससे माहौल कितना गंदा हो जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ ना कि माहौल में आलूदगी, इसको खत्म करने के लिए हमें इक़दाम करने हैं। हम पोल्यूशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको भी उसी स्पिरिट के साथ हमें एड्रेस करना चाहिए। ये भी असल में आलूदगियां हैं, पोल्यूशन हैं, जिनको कि हमें ठीक करना है। और जब तक कि हम
पिछले कई दिनों से ऑफ कोर्स आपको भी न्यू ईयर के बहुत मैसेजेस आ रहे होंगे. एक न्यू ईयर का मैसेज आया था एंड ऑफ कोर्स आई वोंट मेंशन इट. और कुछ गालियां हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम हो गई हैं. ऐसे घर में लोग अपने बच्चों के आगे वो गालियां दे रहे होते हैं. एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे वो कोई पूछ रहा है कि आपको पिछला साल कैसा गुजरा, और उसके अंदर वो एक शेर पढ़ते हैं जिसके अंदर उस गाली को इंक्लूड करते हैं. तो इट इज वो गाली जो है इट इज बिकम थोड़ा सा नेशनल मंत्रा और समथिंग. और वो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, उनकी दाढ़ी है और वो उसको दे रहे हैं और सब हंस रहे हैं उसके ऊपर कि यार कितनी जबरदस्त बात की है उन्होंने. मैं आपको ये बताऊं कि अगर वो फर्ज कीजिए कि कहीं टेलीविजन प्रोग्राम में और सोशल मीडिया पे कहीं ये दिखाई जा रही हो और उनके सामने 15-20 लोग बैठे हों और कैमरा उनकी तरफ किया जाए और एक आप बैठे हो और आप बिल्कुल सीरियस ग्रिम फेस के साथ बैठे हो, इसका बहुत असर होगा. इसलिए कि इंसान की फितरत में गंदगी की तरफ मैलान नहीं है. इंसान अपनी फितरत में पाकीज़गी को पसंद करता है. तो ऐसे माहौल में अगर कुछ लोग हों, कम से कम ऐसा हो कि वो उन बुजुर्ग को संजीदगी के साथ घूरना शुरू कर दें, कुछ भी ना करें. मेरा ख्याल है कि एक बेहतरी की तरफ एक इक़दाम होगा. लेट्स जॉइन दिस प्लान, प्रोग्राम, मिशन कि हमें बुराइयों को दूर करना है अच्छे तरीके से, सलीके से. ये ना हो कि एक बुराई को दूर करते हुए एक नई बुराई जन्म ले ले और हम लड़ना शुरू कर दें. नहीं, हमें समझाना है. और आप यकीन जानिए कि इंसान की फितरत अच्छी है. अल्लाह ने हमें अच्छी फितरत के साथ पैदा किया है, उसे हमें रिकवर करना है. ठीक है खालिद साहब, इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं. हमारे 35 मिनट्स का जो है ना इस दफा 45-46 मिनट पहुंच गए. मगर जो है ना अच्छी गुफ्तगू का तो है ना यही मसला है कि जो है ना इट्स कंटेजियस एंड यू नो इट शूट्स आउट. तो सिर्फ मुझे बस ये अपडेट करना है इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा एपिसोड है उसमें जो है हम लोग बात करेंगे टू कन्वर्स टू लिसन, यू नो द विजडम ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर इंशाल्लाह. तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब. खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको इजाज़त दे इंशाल्लाह ताला, एंड विल बी इन टच. ओके सर, अस्सलाम वालेकुम.